مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ ان تمام کتوں کی قیمت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جن کتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ فریق ثانی نے یہ کہا کہ جن کتوں سے فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا ہے، شکار وغیرہ یا حفاظت وغیرہ، تو ان کتوں کی قیمت کے لینے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، لہم میں جو لام برائے انتفاع برائے تائید اور علی برائے ضرر، جیسے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کی بھلائی کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس کے نقصان کے لیے بھی وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اچھے عمل کا فائدہ اس کو ملے گا اور برے اعمال کا بوال بھی اس کو ملے گا۔ تو اب ترجمہ یوں ہوگا کہ فریق ثانی کی دلیل اس بارے میں فریق اول کے خلاف اس معاملے میں کہ جس کے ذریعے ان کے خلاف وہ دلیل لائے فریق ثانی والے، وہ آثار ہیں دلیل ان کی التی ذکرنا، جو آثار ہم نے بیان فرمائے۔ کیا ان الکلاب قد کان حکمها ان تقتل كلها ولا يحل لأحد امساک شیء منها، کہ تمام کتوں کا حکم یہ ہے کہ سارے کتوں کو قتل کر دیا جائے۔ تمام کتوں کا حکم یہ تھا کہ سارے کتوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں، کتنے کا مرغا کتنے کا؟ ہاں تو کیا حکم کیا تھا؟ ان تقتل کلھا، سارے کتے قتل کر دیے جائیں۔ یہ فریق ثانی کی دلیلیں ہیں۔ اور کسی کتے کو باقی رکھنا لا یحل، روکنا باقی رکھنا جائز نہیں۔ تو جب سارے کتوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اور روکنا کسی کتے کو جائز نہیں، فلم یکن بیعها حینئذ بجائز، تو اب ان کتوں کی بے اس وقت جائز بھی نہیں ہوگی۔ ولا ثمنها بحلال، اور نہ ان کی قیمت لینا کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ دلیلیں شروع ہو رہی ہیں۔ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، اس بارے میں جو روایت کیا گیا ہے فہد بن سلیمان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر بن شیبۃ، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو اسامہ، ابو اسامہ ان کا نام ہے حماد بن سلمہ، قرشی ہیں یہ، الکوفی ہیں، ثقہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ، تو عبید اللہ کے بارے میں دیا ہے یہ عبد کی تصغیر ہے، اور عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب ہیں، ثقہ ہیں، ثبت ہیں، اور امام مسلم نے اور ابن ابی شیبہ نے ان کی حدیث کو تخریج کیا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، یہ نافع مولی ابن عمرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں نافع، اور وہ اپنے آقا ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند کے اندر تحدیث جمعی بھی ہے اور عنعنہ بھی ہے۔ لطائف اسناد میں سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے کہ محدثین بیان کرتے ہیں اس میں تحدیث ہے، چنانچہ کہا حدثنا، اور تحدیث وحدی نہیں ہے،
تحدیث کی دو قسمیں ہیں، التحدیث الوحدی والجمعی۔ حدثنا متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے تو یہ تحدیث جمعی ہے، اور تحدیث جمعی اعلی و اولا و احرا بالنسبت الی الوحدی۔ اور اس کے بعد اس میں جو ہے جو عنعنہ کا سلسلہ پھر شروع ہوا ہے، اور حدیث عنعنہ یعنی وہ حدیث جو عن فلاں کے ذریعے روایت کی جائے، تو یہ دو خوبیوں پر مطلب یہ ہے کہ مشتمل ہے۔ نیز اس میں روایت الغلام عن المولا ہے، بمعنی آقا، غلام کی روایت اپنے آقا سے ہے، اور اس سے غلام کی روایت کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب کلها، با یہ متعلق امرہ سے صلہ ہے، امرہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے تمام کتوں کے قتل کا حکم نافذ کیا۔ فأرسل فی اقطار المدینہ ان تقتل، دیکھیے ارسلہ پڑھو یا ارسلہ معنی بدل جائے گا صیغے کے بدلنے سے، مجہول پڑھو کہ معروف پڑھو۔ ارسلہ یرسل ارسال بھیجنا، اقطار اکناف، المدینہ المعہودہ المتعینہ زادہ اللہ شرفا، مسکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الہجرہ من مکہ الیہا ہوا المدینہ۔ تو اطراف مدینہ میں تمام یعنی لوگوں کو بھیجا ان تقتل، کہ کتے کیا کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، یعنی لوگوں کو اطراف مدینہ میں کتوں کو مار ڈالنے کے لیے ارسلہ بھیجا، چھوڑ دیا کہ جاؤ اور کتوں کو قتل کرو۔ تو اس میں صراحت کے ساتھ کتوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ حدثنا یونس هو ابن عبد الاعلى الصيرفي المصري، هذا اثر ثاني، قال اخبرنا ابن وهب فيه الاخبار والتحديث وهو من لطائف الاسناد ايضا، لان الاخبار يطلق على الحديث كما يطلق التحديث على الحديث، فكذا الإخبار۔ أخبرنا ابن وهب هو عبد الله ابن وهب، قال أخبرني يونس هو يونس الثاني، نبهت عليه مرارا، المراد بيونس الثاني هو يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب سلسلة المعنعن، عن ابن شهاب هو الإمام الزهري، عن ابن شهاب عن سالم هو حفيد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو نفل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن النفل يقال في اللغة الأردية زائد، النفل زائد، وفي العربية الزائد، وبسبب هذا لابن الابن يقال النفل لما أنه زائد على ابنه۔ بھئی پوتے کو بھی کیا کہا جاتا ہے، نفل کہا جاتا ہے۔ ويقال الحفد، حفید، پوتے کو حفید بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان سالم هو ابن عمر وهو ابن عمر، سالم ابن عمر وهو ابن عمر، فهو حفید عمر رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ۔ عن سالم عن ابیہ، تو عن سالم عن ابی ثبت بهذا السند ان سالما قد سمع من ابیہ،
اے عن ابن عمر قال، کہتے ہیں یعنی ابن عمر کہتے ہیں، نہیں سالم کہتے ہیں، سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی حضرت ابن عمر کہتے ہیں، قال کا فاعل ابن عمر، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعا صوته یأمر بقتل الکلاب۔ دیکھیے صاحب، سمعت یہ بھی حدیث کے لینے کا ایک طریقہ ہے، سماع، میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔ رافعا صوتہ، رفعہ اے رفع صوتہ، الرفع اذا كان متصلا با فمعناه رفع الشيء، واذا كانت صلته الأيد كان معناه رفع اليدين۔ وفي التنزيل العزيز يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فی سورۃ الحجرات، اس میں کہا گیا ہے، دیکھیے بلند آواز سے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے، دو اثر ہو گئی۔ الثالث حدثنا یونس عرفتم آنفا عنه قال حدثنا ابن وهب كذلك أيضا قال أخبرني، اخبار وحدی ہے، أسامة بن زید عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، چار ہو گئے۔ الخامس حدثنا ابن مرزوق هو إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز البصري كان يسكن في البصرة، والبصري يقال له البصري ثقة ثبت، یہ ہے ہارون بن اسماعیل۔ قال حدثنا علی بن المبارک الحنائی، یہ ثقہ ہیں، یہ کیا ہے؟ ثقہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا یحیی ابن ابی کثیر قال اخبرتنی ابنۃ ابی رافع، مجھ کو ابو رافع کی صاحبزادی نے بتایا، ان کا نام ہے سلمہ، ابو رافع کی صاحبزادی کا نام سلمہ، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر جس نام کو ذکر کیا ہے ہوا سلمہ، وہی ابنۃ ابی رافع، اور وہ روایت کرتی ہیں عن ابی رافع، ابو رافع سے، یعنی بیٹی اپنے والد گرامی سے روایت کرتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دفع العنزۃ الی ابی رافع، العنزہ العصا والخشبہ، دفع العنزۃ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلب لاٹھی یا ڈنڈا کس کو دیا؟ ابو رافع کو دے کر مدینے کے تمام کتوں کو قتل کرنے کا حکم کیا کہ یہ ڈنڈا لو اور مدینے کے سارے کتوں، شہر کے سارے کتوں کو قتل کر دو، حتی افضا به القتل الى کلب لعجوز، افضا یفضی، افضا کا معنی پہنچنا، یہاں تک کہ قتل ایک ایسے یعنی ایک بڑھیا کے کتے تک پہنچا، مطلب قتل کرتے کرتے ایک بڑھیا کے کتے کے قتل کی طرف یہ بڑھے کہ بڑھیا کا کتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ قتل کروں کہ نہ کروں، بڑھیا کا کتا ہے، حفاظت وغیرہ کے لیے ہوگا یا جو بھی ہے، فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَتْلِهِ، تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون کے کتے کو بھی قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ الآثار یعنی کتنے آثار ہو گئے؟ 5۔ چھٹا، حدثنا ابو بکرہ، یہ بکار قاضی ہیں، قال حدثنا ابو عامر العقدی تحویل السند، وحدثنا محمد بن خزیم بن راشد البصری المکی وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا القعنبی، کچھ نے قعنبی پڑھا ہے، قعنبی بھی پڑھا، قال دونوں نے کہا حدثنا یعقوب بن محمد بن طحلا عن ابی الرجال عن سالم بن عبد اللہ عن ابی رافع قال، ابو رافع کہتے ہیں امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب، مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم دیا، فخرجت اقتلها، تو میں قتل کرنے کے واسطے نکلا، لا ارى کلبا الا قتلته، جو بھی کتا میں دیکھتا مار ڈالتا، حتی اتیت موضع کذا، یہاں تک کہ میں ایسی ایسی جگہ آیا، وسماه، اور اس جگہ کو بیان کیا، فَإِذَا فِيهِ كَلْبٌ يَدُورُ بِبَيْتٍ، تو اچانک میں کلب موصوف، اور یدور دار یدور، دوران، گردش کرنا، چکر لگانا، ٹہلنا، تو اچانک اس جگہ میں ایک ایسا کتا تھا جو ایک گھر کے ارد گرد کیا لگا رہا تھا؟ چکر لگا رہا تھا، فَذَهَبْتُ أَقْتُلُهُ، تو میں قتل کرنے کے واسطے آگے بڑھا۔ ابو رافع کہہ رہے ہیں فنادانی انسان من جوف البیت، یعنی من داخل البیت، تو مجھے کسی نے گھر کے اندر سے آواز لگائی، یا عبد اللہ، او اللہ کے بندے، ما ترید ان تصنع، کیا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو میں بولا انی ارید ان اقتل ھذا الکلب، میں اس کتے کو مارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ انسان جو بولا تھا وہ بولی تھی، پہلے انسان کہا کہ کسی انسان نے پکارا، تو لفظ انسان تو عورت کو بھی شامل ہے نا، تو وہ خاتون بولی انی امرأۃ بداری مضیعہ، مضیعہ کہتے ہیں خطرناک کو، جنگلات میں جو گھر ہوتا ہے ضائع ہونے کا اندیشہ، سامان کے ڈکیتی کا مطلب یہ ہے کہ خدشہ، میں ایک خطرناک گھر میں رہتی ہوں، سنسان جنگل صحرا میں میرا گھر ہے، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَطْرُدُ عَنِّي السِّبَاعَ، سمجھے کہ نہیں، وَيُؤْذِنُنِي بِالْجَائِ، طرد یطرد، تردن کا معنی آتا دھتکارنا، بھگا دینا، وفی التنزیل العزیز ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں ان کو اپنے پاس سے نہ بھگاؤ، ان کو اپنے سے دور نہ کرو، یہ ہے۔ ایک جگہ ہے ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا، ایمان والے میرے ہی پاس رہیں گے۔ تو یہ کتا السباع یہ مفعول بھی ہے یطردو کا، اور عنی متعلق ہے یطردو سے، یہ کتا مجھ سے، اور یوزنونی ہے، آذن یوزن ایزان، الایذان الاطلاع، آذنہ اطلعہ، کسی نے کسی کو بتایا، آگاہی بخشی۔ یوزن فعل مضارع معلوم ہے، نون وقایا یا متکلم راجع الی القائل،
اور بالجائی یہ با متعلق یوزنونی، اور جائی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جایا یجیء، یعنی محموز عین اور مطلب وہ اجوف عین ناقص اجوف، وہ جس کے عین کلمے کی جگہ مطلب یا آ جائے تو اجوف یائی ہے ہی، اور محموز لام ہے۔ جایا ان، جائی ان تھا اصل میں، جائی ان، الف کے بعد یا اور قبل طرف واقع ہوئی، اس کو حمزہ کر دیا، اور پھر حمزہ جب دو جمع ہو گئے تو دو حمزہ جہاں جمع آئے تو دوسرے والے کو یا سے بدل دیا، جائی ان ہو گیا۔ تو یہ کہا وَيُؤْذِنُنِي بِالْجَائی، اور آنے جانے والے کے بارے میں مجھے کیا دیتا ہے؟ اطلاع دیتا ہے۔ فَأْتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت نے بھیج دیا، جاؤ کہاں؟ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہو جاؤ، فَاذْكُرْ لَهُ ذَلِكَ، میری یہ بات بارگاہ میں ذکر کرو۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ رکھا۔ فَأَمَرَنِي بِقَتْلِهِ، تو جب بھی کس کا حکم دیا؟ قتل کا حکم دیا۔ کتنے اثر ہو گئے؟ 6۔ ساتواں دیکھیں، حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا حوز بن خلیفہ، لا اعلم عن حوز بن خلیفہ ولم اعثر علیہ، میں نے ان پر اطلاع نہیں لی ہے، نہ میں نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا ہے۔ عن عوف عن الحسن عن عبد اللہ بن المغفل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان الکلاب امۃ من الامم، اگر کتے قوموں میں سے، مخلوقوں میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے، اگر کتے مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہ ہوتے، لأمرت بقتلها، تو میں ان کے قتل کا حکم کرتا۔ نہیں کیوں نہ ہوا، یہ ترجمہ ہونا چاہیے، لولا ان الکلاب امۃ من الامم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بہیم، یعنی اسے روکنا ایک منٹ ذرا، لولا ان الكلاب امۃ من الامم قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عائشة ان جبريل عليه الصلاة والسلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها فذهبت الساعة ولم يأتي۔ اچھا، کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت یعنی آنے کا وعدہ کیا کہ وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس ساعت میں، یاتی ہی سرکار کے پاس آئیں گے، فیہا اس گھڑی میں، وعدہ ہو گیا۔ فذہبت الساعہ، وہ گھڑی آ گئی، وقت آ گیا، ولم یاتی، اور وہ حاضر نہ ہوئے حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نکلے، فاذا بجبریل علیہ السلام علی الباب، تو اچانک دروازے پر حضرت جبریل امین ہیں علیہ السلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منعک ان تدخل البیت ای شیء مانع عن دخول البیت، تمہیں گھر میں داخل ہونے سے کس چیز نے روکا؟ کہا ان فی البیت کلبا، گھر میں کیا ہے؟ کتا ہے، وَإِنَّا انا نہیں ہے یہ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا،
اور ہم اس گھر میں نہیں جاتے، ہم ملائکہ جس میں کتا ہو اور تصویر ہو کوئی۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکلب فاخرج، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بارے میں حکم کیا تو وہ کتا نکالا گیا، پھر کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا يحيى بن صالح الرحاضي قال حدثنا معاوية بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن سائب بن يزيد أخبره، سائب بن یزید نے یحییٰ بن کثیر کو بتایا کہ سفیان بن ابی زہیر نے سائب بن یزید کو بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من امسک الکلب، جس نے کتے کو روکا، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، تو اس کے ہر عمل سے، اس کے عمل سے ہر دن ایک قیرات ثواب گھٹا دیا جائے گا۔ ایک قیرات کی شرح فرمائی ہے 24واں حصہ عمل کے ثواب کا، قیرات 24واں حصہ اس کے عمل سے، اس کے ثواب سے گھٹا دیا جائے گا۔ 2 لائنیں اور پڑھ لو بس۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نتیجہ نکالتے ہیں اتنے آثار کے بعد، فکان حکم ھذا حکم الکلاب ان تقتل، تو یہ ان کتوں کا حکم تھا کہ قتل کر دیے جائیں اور ان کا روکنا جائز نہیں، ولل انتفاع بها، اور نہ ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز، فما کان الانتفاع به حراما وامساکه حراما، نتیجہ دیکھیے۔ تو اب جب جس سے فائدہ اٹھانا حرام، جس کا روکنا حرام، فثمنه حرام، تو اس کی قیمت لینا حرام۔ فإن كان نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمائی اور یہ مطلب اس کا وهذا حكمها، اور یہ کتوں کا حکم ہے، فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع۔ اچھا یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ، فإن سے کل پڑھیں گے، یہ ٹھیک ہے۔